نماز انسان کو اللہ سے ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ نماز ایک کنیکشن ہے، مطلب کنیکٹیوٹی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور اگر آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کا کنیکشن کمزور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نماز کی شروعات کے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے ہر سٹیپ میں اس کنیکشن کو بحال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھوں، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھوں، تو اس کے لیے مجھے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ کنیکشن جو نماز کے ذریعے جڑا ہوا ہے، اگر میں نماز کے ذریعے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیتا ہوں اور کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے اور نماز میں اللہ سے کی جانے والی گفتگو اللہ کو پسند بھی آ جاتی ہے، یعنی ایک پوری یکسوئی کے ساتھ میں اپنی بات کو رب کے سامنے کرتا ہوں اور رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے میں اللہ کے دل میں رحم جگانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ رحمت کا امیدوار تو ہوں ہی، وصول کرنے والا بھی بن جاؤں گا۔ کسی بھی ایک افسر کے سامنے، کسی بھی ایک دفتر میں جا کر بڑے عہدے اور منصب پہ بیٹھے ہوئے انسان سے اگر کچھ مانگنا ہو، سائن لینا ہو، کوئی سفارش کروانی ہو، کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی فائل ادھر سے ادھر کروانی ہو، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اچھی طرح سج سنور کر آفس وقت پہ پہنچے، دروازے پہ دیکھا رش نہیں ہے، اندر چلے گئے، موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ رکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی درخواست پیش کرتے ہیں کہ سر یوں کر دیں، مہربانی ہوگی، سر غریب آدمی ہوں، سر مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پرابلم ہے، تو مہربانی کر دیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو کس طرح کون کون سے انداز ہم اختیار کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے کہ وہ کام کرتے ہیں۔ اب اللہ کو منانے کے لیے ہم نماز کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس ایک فریضہ ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، بس اپنے سر سے اتارنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی ہمارے دل سے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہوں، جیسے ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم اپنے کنیکشن کو بحال کر کے اس ذات کے دفتر میں جا کر اس سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، اس سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا جو راستہ منعم علیہم لوگوں کا ہے، جن پر انعام کیا گیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ لوگوں کا ہے۔ ہمیں اس راستے پر مت چلائیے، ہمیں اس راستے پر چلائیے جو راستہ سیدھا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کے انعامات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک دفتر میں بیٹھا ہوں اور میں ایک راستے کے لیے طلب کر رہا ہوں، ایک وے، ایک ٹریک چاہتا ہوں کہ کون سے ٹریک پہ میں چل کے جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے سکسیس مل سکتی ہے، یا پھر میں اپنی تمام اچیومنٹس اور وہ تمام ٹارگیٹس حاصل کر سکتا ہوں جو کہ میری لائف کو میچور کر سکیں اور میرے لیے دنیا اور آخرت میں، دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب بن سکیں۔ تو اب اگر میں ان تمام چیزوں اور خواہشات کو پانے کے لیے کسی دفتر میں جاتا ہوں اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ دفتر میں موجود بندہ اگر چاہے تو میری یہ خواہشات پوری کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے میں کیا اظہار ایسے ہی کروں گا کہ ان الفاظ کی درستگی نہ ہو، صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکوں یا کر پاؤں، اور کہنے کے انداز میں لجاجت نہ ہو اور تڑپ امنگ نہ ہو، الفاظ سے عاجزی کا اظہار نہ ہو، ایک رٹی رٹائی سی بات ہو جیسے عام طور پہ نمازوں میں نماز پڑھنے والا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیٹس سپوز یہ پڑھنے کا انداز ہو، تو کیا خیال ہے کہ ایسا کہنے سے وہ دعائیں جو نماز سے جڑی ہیں اور نماز میں جو تکلم ہم کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے، تو اس طرح کیا جانے والا تکلم اللہ کو پسند آئے گا، اور کیا ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت کا سندیشہ ملے گا؟ کبھی بھی۔ تو میرے عزیز، اگر اللہ سے کنیکٹیوٹی چاہیے، اپنی پرابلمز کا سلوشن چاہیے، حل چاہیے، دعاؤں کی قبولیت چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں کی جانے والی گفتگو پر اللہ کی رحمت چاہیے، تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے
کہ نمازوں کو توجہ سے پڑھنا ہوگا، نمازوں کو عاجزی سے پڑھنا ہوگا، نمازوں میں خشوع و خضوع چاہیے ہوگا، یکسوئی چاہیے ہوگی، توجہ چاہیے ہوگی، تمام باڈی پارٹس کو متوجہ ہونا پڑے گا نماز کی طرف، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے جیسا عمل کرنا دکھانا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں یقیناً عطا فرما رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ذات ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔